نیو ہیون 10 مئی 1967۔ پرسوں ہیملٹن سے آپ کو خط لکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد پروفیسر مارگن نے فرمائش کی کہ میں ان کی کلاس کو مذہب شیعہ کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ میں نے اصول دین اور فروغ دین گنوا کر ان کی تشریح کی۔ پروفیسر اور ان کے شاگردوں کو میری سطحی تقریر بہت پسند آئی۔ دوسرے دن پروفیسر مارگن کا لیکچر بدھ مذہب پر سنا۔ واقعی یہ شخص بھی عجیب و غریب ہے، جس مذہب کا ذکر کرتا ہے اس قدر سچی عقیدت کے ساتھ کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس کا آبائی مذہب ہے۔ لڑکے بھی ان کی تقریر کو اس خشوع و خضوع سے سن رہے تھے جیسے خوش عقیدہ عیسائی کسی پادری کا وعظ مذہب عیسوی کے بارے میں سن رہے ہوں۔ کل صبح ذاکر صاحب کے انتخاب کی خوشخبری پروفیسر مارگن نے ٹیلی فون پر سنائی۔ لیکچر کے بعد میں نے تار گھر جا کر ذاکر صاحب کو مبارکباد کا تار بھیجا۔ پروفیسر مارگن اور ان کے کئی ساتھی جنہوں نے میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، سب نے اس انتخاب پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ تو میری خاطر اور کچھ اس وجہ سے کہ اس سے ہندوستان میں تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت کے بے تعصب ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لنچ کے بعد پروفیسر مارگن کے ایک شاگرد مجھے کولگیٹ یونیورسٹی کی کار میں سیراکیوز کے ہوائی اڈے پر پہنچانے کو چلے۔ راستے میں بارش شروع ہوئی اور برابر جاری رہی۔ سیراکیوز سے اسی بارش میں ہوائی جہاز میں بوسٹن پہنچا۔ وہاں تیز بارش میں بوسٹن سے چل کر 8 بجے کے قریب نیو ہیون پہنچا۔ وہاں ڈاکٹر پال برسٹڈ جو ہیزن فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں اپنی کار لیے موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا سامان اٹھا کر کار میں رکھا اور مجھے ہوٹل پہنچایا جس میں میرے ٹھہرنے کا انتظام ہے۔ یہاں کا اوسط درجے کا ہوٹل ہے، مگر مجھے بے حد پرتکلف معلوم ہوا، اس لیے کہ کمرے میں علاوہ اور تکلفات کے ڈائریکٹ ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن سیٹ بھی موجود ہے۔ رات سونے کی گولی کھا کر اچھی طرح سویا۔ صبح سے شام تک ڈاکٹر برسٹڈ کے ساتھ رہا۔ وہ اپنے دفتر لے گئے، پھر ییل یونیورسٹی کی عمارتیں دکھائیں۔ دوپہر کو یونیورسٹی کے ریستوران میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھلایا۔ بڑے مزے کی گفتگو رہی، کچھ ذاکر صاحب کے اور ہندوستان کی سیاست کے بارے میں، مگر زیادہ تر ہماری سوسائٹی اور رسالے کے بارے میں۔ زیادہ تر مجھے کو تقریر کرنی پڑی، دوسرے لوگ صرف سوالات کرتے رہے۔ آخر میں سب نے رسالے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ ان میں سے 2 حضرات ایسے تھے جن کا فاؤنڈیشن سے تعلق تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ رسالے کو مالی امداد کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر برسٹڈ سے سب ملا کر کوئی 4 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ ان کو پنڈت نہرو مرحوم سے بے حد محبت اور عقیدت ہے اور ہندوستان کے معاملات سے اس قدر دلچسپی ہے جیسے ان کا اپنا وطن ہو۔ دن بھر میں مجھ میں اور ان میں خاصی گہری دوستی ہو گئی ہے اور انہیں ہمارے رسالے سے بڑی گہری دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ آج لنچ کے بعد ڈاکٹر برسٹڈ نے ییل یونیورسٹی کی لائبریری دکھائی۔ اس کے جس حصے میں قلمی کتابیں اور نایاب مطبوعہ کتابیں ہیں، عجیب و غریب عمارت ہے۔ پوری عمارت 4 پایوں پر کھڑی ہے اور دیواریں ایسے پتلے سنگ مرمر کی ہیں کہ اس کے اندر سے دھوپ چھن کر اندر پہنچتی ہے۔ اب کل ہیزن فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا کر حساب کرنا ہے، وہاں سے مزید رقم وصول کرنی ہے اور دوپہر کا کھانا کھا کر 2 بجے کے قریب نیو یارک روانہ ہو جانا ہے۔ نیو یارک سے حسن نعیم صاحب کا خط وصول ہوا کہ وہ ایئرپورٹ پر مل جائیں گے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ آپ کا خط اور ہندوستان کے سفیر امریکہ کا خط آیا ہوا رکھا ہے۔ بھلے آدمی نے یہ نہیں کیا کہ خطوط بھیج دیتا۔ مجھے بے چینی سے انتظار تھا کہ یہاں پہنچ کر آپ کا خط مل جائے گا، مگر اب 2 روز اور انتظار کرنا پڑا۔ اچھا، رخصت اب انشاءاللہ پرسوں ملیں گے۔ اب اس کے بعد خط آپ کو حیدرآباد کے پتے پر بھیجوں گا۔ اگلے خط میں پہلے یہ بتایا کہ میں 17 کو یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر گھوم پھر کر 26 کو یہاں آ جاؤں گا اور 27 کو لندن روانہ ہوں گا۔ پھر لکھا 13 مئی 1967۔ 11 تاریخ کو 2 بجے سے کچھ پہلے تیز بارش میں نیو ہیون سے نیو یارک روانہ ہوا۔ 24 منٹ میں نیو یارک ایئرپورٹ پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر 2:10 سے کوئی آدھ گھنٹے تک جہاز نیو یارک کے چکر لگاتا رہا۔ خدا کر کے 2:45 بجے اترنے کی اجازت ملی۔ تیز بارش ہو رہی تھی، مگر مسافروں کے استعمال کے لیے چھتریاں موجود تھیں۔ چنانچہ بغیر بھیگے ہوئے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہاں نعیم صاحب منتظر تھے۔ انہوں نے آپ کے 2 خط دیے۔
बस ये मालूम हुआ कि दो जहान की नेमत मिल गई। वहीं एक कुर्सी पर बैठकर खत पढ़ने शुरू कर दिए। मेरे सामान कब आया कुछ खबर नहीं हुई। जब नईम साहब दोनों हाथों में एक एक सूटकेस लिए हुए आते नजर आए तो मैं चौंका। अब सुनिए, नईम साहब ने बड़े इसरार से अपने घर ठहराया है। ये उनके दफ्तर से, जो शहर के मरकजी हिस्से में है, कोई 11 मील दूर है, मगर सिर्फ एक तरफ आने में हो या जाने में पौन घंटे से लेकर 1 घंटा तक लगता है। रास्ते में कदम कदम पर रुकना पड़ता है और एक लंबे पुल से गुजरने में 5 से 15 मिनट तक लग जाते हैं। नईम साहब की बीवी है, एक 15-16 बरस की बच्ची है और एक 8 बरस की, एक 7 बरस का बच्चा है और एक 4-5 बरस का। दमिश्क और लंदन में तो अजीजों के साथ रहा था। नईम साहब से मामूली सी वाकफियत थी, मगर बिल्कुल इसी तरह बहुत आराम और अपनाइयत से उन लोगों के साथ गुजर रही है। मिसिज नईम आपके नावलों की, खासकर उजरा की शीदा हैं। आपके नए नावल पढ़ने के लिए बेचैन हैं। परसों दोपहर को तो आराम करता रहा। रात को खूब नींद आई। 9 बजे के करीब घर से निकले। 9:45 बजे इंडियन मिशन के दफ्तर पहुंचे। वहां 2 प्रोफेसरों को जिनसे मिलना था टेलीफोन किया। मंगल 16 तारीख को मिलने का वक्त मुकर्रर हुआ। यहाँ इस्लामी मरकज के डायरेक्टर एक मिस्री आलिम अब्दुल रऊफ हैं। उनको टेलीफोन किया तो कहने लगे 12 बजे तक आ जाइए, 1:15 बजे जुम्मे की नमाज में शिरकत कीजिए। मैं नईम साहब के साथ वहां पहुंचा। इस खुलूस और मोहब्बत से मिले जैसे बरसों की दोस्ती हो। बहुत इसरार किया कि आज आप नमाज पढ़ाइए। मैंने कहा मैं शिया हूँ। कहा इसमें क्या हर्ज है। गर्ज बड़ी मुश्किल से इस शर्त पर पीछा छूटा कि मैं नमाज के बाद मुसल्लियों से कुछ कहूँ। नमाज में 70-80 के करीब पाकिस्तानी, अफ्रीकी, अमरीकी गोरे, अमरीकी हबशी मर्द औरतें शामिल थीं। खुतबे और नमाज के बाद मुझे मिंबर नुमा सीट पर खड़ा कर दिया। मैंने 6 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों का सलाम पहुंचाया और बताया कि मुसलमान किस तरह अपनी मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। कुछ मुसलमानों के सब्र व इस्तक़लाल से और अच्छी मिसाल के असर से दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों के दिल भी मुतासिर हुए हैं। इसका एक सबूत एक मुसलमान का सदर जमहूरिया मुंतखब होना है। इससे ये सबक मिलता है कि अक़लियत अपनी अखलाकी सिफात की बदौलत अक्सरियत के दिल में घर कर सकती है। 5 मिनट उल्टी सीधी बातें करके तकरीर ख़त्म कर दी। बहुत से लोगों ने आकर हाथ मिलाया, कुछ लोगों ने हाथ चूमे। एक ग्राडेल अफ्रीकी ने गले लगाकर दोनों गालों को बोसा दिया। गर्ज मुश्किल से जान छूटी और नईम साहब के दफ्तर वापस आए। वहां से एयर इंडिया के दफ्तर जाकर अपने टिकटों का मामला ठीक किया। शाम को 6:15 बजे घर पहुंचे। आज शनिचर और कल इतवार को सब दफातर में छुट्टी होगी। किसी से मिलना मिलाना मुमकिन नहीं, इसलिए सुबह देर में नाश्ता करके करीब के पार्क में सैर की। चंद ज़रूरी ख़त लिखे। आपको ख़त लिखना शुरू किया और बहुत लंबा ख़त लिखना चाहता था, मगर घर वाले इंतज़ार में बैठे हैं। करीब के किसी रेस्तरां में जाकर दोपहर का खाना खाना है, इसलिए ये सतरे घसीट कर ख़त्म करता हूँ।